اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ امام زمانہ آپ تمام عزاداروں کی محافظت فرمائے. مالک بہادر شاہ جی سرکار کا سایہ سلامت رکھے، وہ اسی طریقے سے دعائیں کرتے رہے، اور تسی جتنے قدم ٹر آئے ہو ماں آسنین دی دون خالی دامن واپس نہ آجائے. اب ماحول آپ کے سامنے ہے، بخدا 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 برسر ممبر ہوں، صرف میں سننے کی نیت سے یہاں پر تشریف لایا تھا، برسر ممبر ہوں. تو اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو موتی ہیں وہ قبول کیجئے. اور لمحہ بھی ضائع کی بغیر میری باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ بالکل تھوڑا پڑھنا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بخدا برسر ممبر کھڑا ہوں، زیادہ باتیں مجھے نہیں کرنی. بابا جی سرکار دور ہو، دعا فرمائیں ذرا سبیل نالین سے جی سرکار. بابا عطا جی، میں کوئی 2-3 سال کے بعد آپ لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں والا حساب ہے. مجھے نہیں پتا، بس وہ جیسے جیسے آپ تعاون کرتے جائیں گے جتنا ہے اسے قبول کیجئے گا. اور یہ میں گیا، بس یہ پورا ذائی پریوار ہے، یہ پوری کیبنٹ ہے، یہ پھر تفصیل سے مولا کا ذکر کریں گے. دوسرے مصرے پہ کم از کم مجھے دعا چاہیے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور کچھ چاہیے بھی نہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار. بخدا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ سکوں، میں تھوڑی روانی بنا لوں، بس تعاون کیجئے گا. غم حسین میں جو اشک بار، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، سمجھو تو دعا کرنا، ورنہ یا علی مدد دوسرے مصرے تے ونڈ کرو، میں فیصلہ کرا کہ اتھے ہی چھوڑنا ہے یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے. نہیں تو یا علی یا علی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں قربان ہوں. اللہ کرے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بابا عطا جی، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں خدا وعدہ اللہ شریک کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بینی و بین اللہ، میں ابھی تک صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں پڑھ سکوں. مجھے امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے، 20 سفر تھی، کربلا محلہ تھی، پوری دنیا سے لوگ تھے. امام زمانہ کی قسم ہے، یہ مصرع پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. پتہ نہیں جنگ کیا فیصلہ کرے. بابا جی چھوٹا بھرا دو تو میں مرشد بندہ، صرف دعا کرو. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں نہیں ویکھنا، عالم نو ویکھنا، فیصلہ آپ کرے تو میں جا رہا ہوں. غم حسین میں جو آخری بندے تک جو سمجھے وہ ضرور بولے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. میں تابعدار ہوں. اکمل بھائی، دبا کے دانتوں میں دریا، دبا کے دانتوں میں دریا، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں، کہ جیسے شیر کے منہ میں، کہ جیسے شیر کے منہ میں. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا دربار تھا، اور اس میں نا غالب کو سنانے کے لیے ذوق نے ایک شعر پڑھا تھا میر تقی میر کی شان میں. وہ شعر یہ تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں. پہلی بات تو یہ کہ میں مہمان ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں امام حسین کا چھوٹا سا مداخان ہوں، اور تیسری بات یہ ہے جو میرے لیے بات عزت والی ہے، وہ میں خود کہتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا زوار ہوں. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. میرا دل بڑا ہے انکل ظہور، میں نہیں پتا کہ ہن بھی ہاتھ مار کے داد لمڑا کا رواج ہے یا نہیں. میں ہن بنتی پئی ہے تو میں لیندا پیا، انشاءاللہ میں گل سمجھا سکاں گا. میں حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے اشک بار پیار جیسے شیر کے منہ میں شکار. 3 کاف یہ میں نے پڑھ دیے، یہ 3 ایک طرف،
چوتھا ایک اکیلا ایک طرف فیصلہ جنگ کرے، اور میں جا رہا ہوں غم حسین میں جو عشق. مولا علی بادشاہ میری مدد کرے انشاءاللہ. میں سمجھا سکا، میں انداز نہیں چاہیے، اللہ کرے میں پڑھ سکا تو فیصلہ جنگ آپ کے رسید غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. انکل ظہور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. اور میں منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. تو میں قربان ہوں. ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی میں پہ علی بات، جی میں پہ کیا بات ہے، علی بات جی میں پہ. دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس کیا بات کہ جیسے شیر کے منہ میں. بخدا ممبر پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں بڑے خوف میں ہوں، میرے پہ بڑا پریشر ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑوں کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار. آئیے بسم اللہ جناب، آئیے بسم اللہ. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. میں پڑھ سکتا ہوں تھوڑی دیر اور اگر اجازت ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بھائی جان تھوڑا سا ذرا غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. میں ایک لمحے کی تلاش میں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں گھبرا نہیں رہا. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ جائے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. کوئی بڑی بات نہیں، میں طالب علم ہوں، میں آپ تمام عزاداروں کا خادم ہوں، مجھے چھوٹا سا اپنا نوکر سمجھیے گا. اس کے اوپر بات کوئی نہیں، یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہیں. مجھے بخدا مجھے نہیں پتا شاعری کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا شعر کیا ہوتا ہے. مجھے پیر نالین سے جی امام حسین بادشاہ کی موجودگی کی قسم ہے، ان 2-2.5-3 سالوں میں نا پیر حسین سے جی میں نے کم از کم کچھ نہیں میں جنگ میں کھڑوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے. کچھ نہیں تو غالب یا میر تقی میر کے ایک شعر پہ میں نے 4 گھنٹے کے لیکچر لیے ڈاکٹر قاسم جعفری کے. بخدا مجھے پتہ ہی نہیں کہ شاعری کس بلا کا نام ہے، شاعری کس پہاڑ کو کہتے ہیں. مجھے امام حسین کی موجودگی کی قسم ہے، یہ مصرع اس سے پہلے آخری بار میں نے پچھلے سال کربلا 6 کے دن پڑھا تھا. بابا جی جھوٹے کو خدا معاف نہ کریں، دوسرا مصرع نہیں، یہ پہلا مصرع اولا پڑھنے کے بعد میں رک گیا اور مجھے یاد ہی نہیں کہ پتہ نہیں کتنی دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور کتنی دیر واہ ہوتی تھی، مجھے نہیں یاد. میں اب بھی پہلا مصرع پڑھ کے رکوں گا. اپنے مجمع سے کہیے گا اگر حق بنے تو دعا، نہ بنے تو بخدا یہی ممبر چھوڑ دوں گا. میری نوکری ہو گئی. عشق بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تکڑا نہیں کہ جیسے شیر انکل ظہور کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کرم حسین کا لایا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا، پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا. کرم نے کیا کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. میں قربان ہوں. پھوکا مار ہوا خیبر کو اچھا واقعی نہیں ڈالتا. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. یہاں تک اس کے بعد میں نے آخری شعر پڑھنا تھا، لیکن اب میرے لیے بہت بڑی جگہ ہے، مجھے حکم کر دیا. اب ہیں تو نظم کے 6 شعر، میں 2 پڑھ رہا ہوں یا 3، اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. اب انہوں نے حکم کیا خیبر کا ٹکڑا، اور مجھے خود بھی یاد ہے 4-4.5 سال گزر گئے اس مضمون کو مجھے چھوڑے ہوئے. ڈائری میرے سامنے پڑھی نہیں ہے، اور بس اب جہاں تک چلتے جائیں گے. میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج.
ہے کیا بات ہے یہ تو اتنی بڑی بات نہیں. اگر تو آپ لوگ تھک رہے ہیں تو مجھے حکم کریں, میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. داد کافی ہے میرے خیال سے. میں جتنی ابھی داد ہو چکی ہے میرے خیال سے بہت ہے. یا جتنی میں پہلے زندگی میں لے چکا ہوں, اگر اتنی داد سے بھی پیٹ نہیں بھرا میرا تو داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو مجھے حکم کیجیے گا, میں وہیں پہ چھوڑ دوں گا. میں تنگ کرنے تو آیا نہیں. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. جی میں علی بات جی میں 40 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جنگ, اور آخری سے پچھلے دن رسول نے اعلان فرمایا تھا کل علم مرد کو ہوگا. نہ کھولو. اب وہ کل آ گئی جس کل کا اعلان فرمایا تھا. وہ کل آ گئی جس کل کا اعلان فرمایا تھا. وہ اگلا دن آیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد مصلی عبادت سے اٹھے, خیبر کے میدان میں آئے, ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے رسول خدا نے نادی علی تعلیم کی. نادی علی نے سفر شروع کیا. نادی علی چلتے چلتے مدینے سے خیبر پہنچ گئے. خیبر سے مدینے آ گئی, معذرت, خیبر سے مدینے آ گئی. نادی علی مولا علی شہنشاہ بادشاہ عبادت پہ تشریف فرماتے ہیں, مصلی عبادت پہ. اب حالت کیا ہے, دستک ہوئی دروازے پہ. مولا علی شہنشاہ بادشاہ کو پتہ چل گیا میرے رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے. اب خیبر کی تیاری سنیے گا. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. آپ گوائیں بابا جی, آپ گوائیں. میں کل رات جنگ داخل ہوتے وقت اس شہر کی کیا کیا تعریفیں آپ کے سامنے کر رہا تھا. باخدا پنجاب کا اتنا روایتی شہر ہے, اتنا عجیب شہر ہے, میں اس کی اب بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس وقت کم ہے. بس مصرع میرا ضائع نہ ہو. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. بابا جی میں پتر آپ پر بہت ناراضگی, ویسی حکم کی طرح جو تھوڑا شہر چپ کر گیا. میری زبان پہ ذکر شہ لا فتح ہے آج. مجھ سے کسی جرینا بھگوڑے کی بات کر, یثرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا. حیدر کی بات چھوڑ, تو گھوڑے کی بات کر. حیدر کی بات چھوڑ, حسن بھائی, حیدر کی بات چھوڑ تو, حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی. شکیل صاحب, رانا علی صاحب, حیدر کی بڑا صاحب بولے میرا نال. حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی, گھوڑے کی. آخری شہر, حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر. نادی علی نے دستک دی, دروازے پہ دستک ہوئی. میرے مولا علی بادشاہ استول کی طرف گئے, اپنے راہوار کو نکالا, اس پہ تشریف فرما ہوئے. سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا. مدینے کی گلیاں, علی کا گھوڑا, علی بادشاہ اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہے. اب مدینے کی گلیوں سے علی بادشاہ کا گھوڑا گزر رہا ہے, اور میں نہیں کہہ رہا. علی فرما رہے ہیں گھوڑے کو جانا کیسے. اب حالت کیا ہے, اے صبا سن ذرا, راستہ تو بنا, ایک مسند رشی ہو گیا مرتضیٰ. راستو دوستو, کچھ کہو کچھ سنو, کچھ گنو کچھ دنو, میں کروں معجزہ. راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر, میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے. جہاں تک میرا ذاتی انٹرسٹ نہ پڑنے میں, وہاں تک میں داد کے لالچ میں ہی تھا. اب مجھے انہوں نے حکم کیا پیر والے سے, جی مجھے نہیں دیکھنا, مجھے بندہ بتانا ہے. آقا خاور صاحب مجھے بندہ بتائیے گا. تو چپ کر گیا. میں کم از کم آپ کو سے سلام ضرور کروں گا. اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی, میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ. مدینے کی آخری دروازے پہ حدود پہ آ گیا علی کا گھوڑا. اب حالت یہ ہے, اگلے 2 قدم ہے مدینے سے باہر, پچھلے 2 قدم ہے مدینے کے اندر. اور میں نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا, علی کا گھوڑا کہہ رہے سانس رک جا ذرا, وقت تھم جا ذرا, پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہے. مولا حکم دے اس کو بھی مار دوں, اگلے سم میرے مرحب کے سینے پہ. سانس رک جا ذرا, بس راضی رہیے گا, وقت تھم جا ذرا. رضوان یہ آئے لے, آئے لے. پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں. مولا حکم دے اللہ تیری زندگی کرے. مولا تنور سے ہوتے, اب مولا مالک لال خان صاحب کی زندگی کرے. ماشاءاللہ آپ تمام آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی شخصیت ہے, مالک ان کی توفیقات خیر میں اس سے زیادہ اضافہ فرمائے. بس راضی رہیے گا, کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہے تو معذرت, مالک آپ کی معافیت فرمائے. میر ببر علی انیس فرما گئے تھے, ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. جتنا بھی پڑھنا ہے مجھے تبرکن پڑھنا ہے, کیونکہ آنسو وہ ہے جو میں دیکھ چکا ہوں, وہ آ گئی.
بھی آپ ان لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں, آپ اندازہ لگائیں کہ آخر ان لوگوں پہ کیا معیار تھا, کیا سوچ کے یہ لوگ لکھتے تھے, کیسے کیسے تخیل انہیں بخشے جاتے تھے. بخدا انتہا ہو گئی, انتہا ہو گئی. یعنی اس نے جو مصرع کہہ دیا, فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی لباس. پھر تک شجی زینب کی ودا سے دنیا سمجھتی ہے کہ حسین بادشاہ کا سر قلم کر لیا میرے بزرگ, اور نیزے کی نوک پہ بلند کر لیا, اور لے کے پھرتے رہے, بتاتے رہے کہ یہ ہماری فتح کا اعلان ہے. تم جانتے نہیں حسین نے کام کیا کیا, تمہیں پتہ ہی نہیں نیزے کی نوک پہ حسین نے کر کے دیا. 2011 میں سجاد بخاری صاحب کے یہاں مجلسی کربلا جامع شاہ جی اور قبلہ نسیم صاحب پڑھ رہے تھے. یار ایسے ایسے لوگ, کیسی کیسی شخصیات تھیں. قبلہ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب, میں مجلس سننے گیا تھا انکل ظہور 2011 کی بات ہے, وہ شعر مجھے ابھی تک یاد ہو گیا, اور پتہ نہیں مالک اس کا احسان ان کی روح کو فرمائے. وہ فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام. میں قربان ہوا, میں قربان ہوا. لطف آ گیا خدا کو بھی, جنگ والو ارباب دانش, ارباب ذوق, ارباب ادا, لطف آ گیا خدا کو بھی. تمہیں پتہ ہی نہیں اس نے نیزے کی نوک پہ قرآن تو نہیں پڑھ, صرف قرآن نہیں پڑھ رہے تھے میرے مولا. شہرک سے جو غریب تھا اس کو بچا لیا. نیزے کی نوک پہ میرے مولا کا سر ہے اور تلاوت جاری ہے. گھڑی پہ ٹائم رکھنا ہے, 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ لوں, صرف ایک روایت ہے. تلاوت جاری ہے. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے جب کافی سارا فاصلہ طے ہو گیا نا, تو انہوں نے سوچا کہ شام, ملک شام قریب ہے تو کہیں رک کر تھوڑا آرام کیا جائے. اب ملک شام سے پہلے کوئی بستی تھی, وہاں پر ایک عیسائی کا باغ تھا, وہاں قافلے کو روکا گیا. عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے. اب نیزے کی نوک پہ سید الشہداء کا سر تھا اور میرے مولا تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر, تلاوت جاری تھی. بخدا مجھے دیکھیے گا, اب یہ منظر سمجھیے گا. اس کونے میں نیزے ہیں, نیزے پہ سید الشہداء کا سر ہے. جنگ والوں مر کوئی نہیں جاتا, پر اگر مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا بھی کوئی. میں سمجھتا ہوں وہ آنکھ ہونی ہی نہیں چاہیے جو سید الشہداء کے غم میں نہیں ہو سکتی. آئیے بسم اللہ, میرے بڑے آگے ہیں, بس سلام کر رہا ہوں, بس دیکھیے گا میری طرف. نیزے کی نوک پہ میرے مولا کا سر ہے اور میرے مولا تلاوت کر رہے ہیں. اب اس کونے سے مولا تلاوت فرما رہے تھے. میں نے دیکھو باغ کے اس کونے پہ, انکل ظہور میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہہ رہی ہے, یہاں تلاوت ہو رہی تھی. اس کونے پہ جس عیسائی کا باغ تھا نا, اس کی 4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. میں تیری اکھاں سلام کرنا کہ سونی حاجی لڑتی پئی ہے, میرا ملا جوانی نصیب ہوگی. او میں قربان ہوا, او میں قربان ہوا. او بھائی اکبر, وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی. طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. دعا فرمائے سے بزرگ کو ساڑھے, اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی. کیوں دعا فرمائیے گا. اب اس نے سننا شروع کیا, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اب دیکھ سکتی نہیں تھی. انکل دور وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھوں کے سہارے نا اس نے چلنا شروع کیا, آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا. وہ چلتی چلتی وہاں آ گئی جہاں نیزے کھڑے تھے. معافی مانگ رہا ہوں, جملہ سخت ہے, میری ماما بہنوں معافی مانگ کے, جملے تو تعلق توڑے نہ لے. چاچا ظہور حسین, وہ نیزے کے نیچے آ گئی, سید الشہداء کے سر والے نیزے کے نیچے آئیے. اب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا, بس تلاوت, وہ محو ہے تلاوت کی آواز میں. اللہ اکبر. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. میں جنگ کھلوتا, میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کہتی ہے وہاں کھڑے ہو کے تلاوت سن رہی تھی. وہ محو تھی یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر,
گردن سے خون شفا کا قطرہ اس کی آنکھ میں، اس کی نا میں ناکھن سلام کرا اس کی آنکھ میں نا کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا قطرہ کا اس نے ہاتھ ملے، آنکھوں کو بینائی مل گئی، دونوں آنکھوں کو نور مل گیا۔ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، برچی نہیں سلام کر رہا ہوں، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، بابا جی معافی مانگے سید ہو، اس نے عجیب منظر دیکھا، بدن ہے نہیں، نیزے کی نوک پہ صرف سر ہے، وہ کلام کرتے جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئی، جسم نہیں فقط سر، نوک سنا اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ابھی وہ یہی منظر دیکھ کے حیران تھی کہ اس نے نیزوں کے ساتھ نیچے دیکھا، چند بیویاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں۔ آخری جملہ اس نے بیویوں کو دیکھا، بابا جی وہ چلتی چلتی ان بیویوں کے پاس آئی۔ اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتا ہے میری کوئی دعا رکی ہوئی ہو، آنسو آئیں تو ہائے کر کے مانگ لینا، اگر قبول نہ ہو تو یہ گربان حاضر ہے، ورنہ تمہارا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب ہے، اسی جملے پہ سلام کر کے جا رہا ہوں۔ بابا جی اس نے نیزوں سے توجہ اپنی ہٹائی، اس نے دیکھا چند بیویاں، وہ بندہ بد نصیب ہے جس نے ماتم نہیں کرنا، وہ بیویوں کے قریب آئی، چند بیویاں گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہی تھی، وہ سامنے ایک ضعیف بیوی کے قریب آئی، اسے دونوں ہاتھوں سے ہلا کے کہہ دیا، بی بی آپ روتی کیوں ہے؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو نہیں آتا تجھے ماتم، اگر آپ کو کوئی جی صدقے 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 اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ بابا جی تاریخ کہتی ہے میں ظہور ضعیف بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بیوی آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہے، ہم تجھے جانتے ہیں، تو انہیں کچھ نہ کہے، یہ بڑی تکلیف میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب آمنہ نے یہ لفظ سنے 4 سال کی بچی سے، اس نے اس بیوی کی طرف نہیں دیکھا، وہ آمنہ اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کی طرف دیکھتی گئی، آیا میں قربان ہوا، دیکھتی گئی، اس نے جواب کوئی نہیں دیا، وہ دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی، وہ چلتے چلتے اس نیزے کے قریب آئی پھر تکیشا اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مظہر العجائب، اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا، اور غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے، اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا، اور تو غیر کی جی غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنی بیٹی کے اور یا میں بلاؤ نا وہ بندہ گناہگار ہو جائے گا پھر والے سے جس نے ماتوں نے کیا غیر دیئے دھیاں نہ کھیریں دے اپنی دھی دے کن انکل ظہوری یہ توجہ آئی شام دا دربار آئی اور یزید دی دھی رملہ آگے آئی اس 4 سال دی سکینہ ڈٹھا اس قریب آگے ویکھیا میرے ہم سن کوئی بی بی ہے دے کن زخمین وہ قریب آئی اس قریب آگے سلام کی تھا شہزادی سکینہ نا وہ دے کن نیچ دور ڈٹھے اور معافی منگی میں زندگی سے پہلی باری پڑھتا پہ جے ماتم نہ کرے جائے نہ کرے شہزادی سکینہ نہ شہزادی وہ دے کن نیچ دور ڈٹھے میں سارے مضمون چھوڑ گیا تو سارے تو سنے مضمون ہے بی بی رو کے فرمایا یہ دور تیرے نہیں میرے یزید دیا کیا 4 سال دی سینڈ لوں کوئی دلیل ہے کہ یہ دور تیرے بی بی رو کے فرمایا ہون گھر جا انہا دورن لہا کے بیک جے انہا دورن تے خون دے نشان ہوئے تو دور میرے تو میں صدقے ہوگا جے خون دے گل آخری ہے میں نے بلایا نہیں ورنہ میں چھوڑ دے بابا جی جے خون دے نشان ہوئے تو دور میرے نہ ہوئے تو دور تیرے اس دور لہا کے ڈچے اتے خون دے نشان آن اس آگے میں مادرسہ نہیں ہے دور تیرے واللہ بخدا مجھے ڈر لگا ہوا ہے میں معافی یار میں کیسے بڑھوں وہ بندہ کتنا امیر ہے جس نے ماتم نہیں کرنا جس نے ہائی نہیں کرنی یزیدی دیا کیا دور تیرے دور لیں حسین دی 4 سال دی 4 قدم پچھاتی اور وہ کیا دی یزیدی دی دور میرے نہیں ہون تیرے میرے نہیں یزیدی دیا کیا تیرے جو ہے میں دینی عمل ہے تو لیندی کیوں نہیں حسین دی 4 سال دی سکینہ روح کیا اور میرے قریب آ میں نے غور نہ لویک میں دور کی میں لواں میرے کان ختم ہو گئے میں دور کی میں لواں میرے کان چھ دور پاؤں دی جا